الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جو اسلام بھائی فیضان مدینہ مسجد میں حاضر ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرپور کشمیر میں اسٹیڈیم، قائد اعظم اسٹیڈیم میں ہونے والے اجتماع میں شرکاء کی آمد کے مناظر ابھی آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امید ہے کہ وہاں عشاء کی نماز ادا کر کے عاشقان رسول اب جھوک در جھوک اجتماع میں آنے شروع ہوئے ہیں۔ یہ جو آ کر بیٹھ چکے ہیں ان کے مناظر اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج یہ کوئی ریکارڈ قائم کرنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول کو اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے، اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے مزید امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک فائدے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھرپور طور پر اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ملک و بیرون ملک میں سینکڑوں مقامات پہ اجتماعی طور پر جہاں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں۔ آج ساؤتھ افریقہ کے شہر وینڈا، یہ اس میں ہمارے گجراتی بولی بولنے والے اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہے، وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے اسلامی بھائی بھی براہ راست ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے دیکھنے کی دھوم مچنے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اور پھر آج بالخصوص مدنی چینل پر ملک و بیرون ملک میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی یا ان عاشقان رسول کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، قاری ہیں، تراویح سناتے ہیں اور دیگر مساجد کے نظام اور انتظام وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ ان کی بھی آج بالخصوص آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیتیں جتنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ لیں گے، آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کر لیں گے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی دعوت بھی پیش کریں گے۔
ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی مدنی کاموں میں مصروف عمل رہنے کی بھی دعوت پیش کرنے کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر اہل سنت کی آمد ہوگی، ان کی زیارت کروں گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو مدنی مذاکرے میں جو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، حتی الامکان سلسلے میں نگاہیں نیچی رکھوں، کوشش کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کر سکوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چونکہ آج بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے والے، قرأت کرنے والے اور تراویح میں قرآن سنانے والے وغیرہ کے حوالے سے آج خاص موضوع ہے۔ ان سے متعلق سوالات بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے۔ تو کچھ قرآن مجید کے حوالے سے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک خاص و عام سے ہے، کیونکہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا اجتماع ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا اب تک کیا، اور آئندہ بھی اس کا سلسلہ جاری رہنے کی نیتیں موجود ہیں۔ یزید بن ہارون کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا کہ وہ زبردست عابد و زاہد بزرگ تھے۔ فرماتے انہوں نے 40 سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا، 40 سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا۔ کہتے ہیں ایک راوی کے 50 سال تک ان کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی بہن جب رونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بہن کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ اس کمرے کی طرف دیکھو، اس میں تمہارے اس بھائی نے 18,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے آگے تازہ اور عمدہ کھجوروں کا ایک تھال رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو بکر مجھے کیوں نہیں دعوت دیتے، حالانکہ آپ تو کھانا کھلانے میں بڑے سخی تھے۔ فرمایا، اے ہشام یہ اہل جنت کا کھانا ہے، اہل جنت کا طعام ہے، اسے اہل دنیا نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا اب بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہیں خبر نہیں کہ میں نے دنیا میں 80 سال گزارے اور ہر رات ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج اس کی 2 تاریخ ہے، شعبان المعظم کی آج 2 تاریخ ہے، اور یقیناً آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن بھی اسے کہتے ہیں، اور آج خاص ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ مدنی منوں کے ان کے قاری صاحبان اور مجلس نے بھی آج کے اس اجتماع کی تیاری کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ تو مل جل کر کچھ قرآن مجید کے متعلق
عاشقان قرآن، یوں سمجھیے عاشقان قرآن سے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں کہ ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن کی تلاوت میں ان کو کتنی رغبت تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر جو مدنی پھول عطا فرمائے وہ بھی کچھ عرض کروں گا۔ منصور بن معمر سلامی یہ بھی بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ان کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا کہ منصور کیا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا وہ رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصے میں تلاوت قرآن کرتے، دوسرے حصے میں روتے رہتے اور تیسرے حصے میں دعا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ اہل کوفہ کے ان لوگوں میں تھے جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن مجید پڑھنے والوں کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت احمد بن محمد المعروف ابن المسلمہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ جہاں ہمیشہ روزے سے رہنے کا ذکر آتا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہاں پر کم از کم آپ ان 5 روزوں کو نکال دیں جو اسلام میں جس کو رکھنے کی ممانعت ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کے 4 اور 1 عید الفطر، یہ 5 روزے اسلام میں اس کے رکھنے کی منع ہے۔ اس کے علاوہ کی بات کی جائے گی تو یہ ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ ہر دن قرآن کی 1 منزل ناظرہ پڑھتے اور پھر اسی کو اپنے رات کے ورد و وظائف میں دوبارہ پڑھتے۔ یہ ان کے قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز 7.5 پارے ناظرہ تلاوت کرتے تھے اور پھر وہی رات کے قیام میں دہراتے۔ ایک رات ان کے معمول میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کیونکہ ان کے پاؤں میں مرض عاقلہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ تو وہ دوسری رات آپ نے 15 پارے پڑھ کر شب گزشتہ کی کمی پوری کر دی۔ یہ ان کے قرآن پاک پڑھنے کے منفرد واقعات ہیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ ہوگی نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں، یعنی جس کی امامت کی جا رہی ہے لوگ اس سے خوش ہوں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن مجید یہ واقعی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے پیارے بزرگان دین کے بے شمار اقوال ہیں، چنانچہ آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان بیان کرتا ہوں، جس سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم، یہ مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ جلد اول احیاء العلوم کے صفحہ نمبر 826 پر یہ قول نقل ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، فرماتے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا
وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ بڑی عمدہ اور پیارا یہ ارشاد آپ کا ہے۔ اس میں بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، جی ہاں آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن قرآن پڑھا کب؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس کلام الہی کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یقین مانیے ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے ارشاد ہے، بلکہ میں نے اسی کتاب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان میں نے پڑھا، یہ اسی احیاء العلوم کے صفحہ نمبر 871 پر یہ فرمان ہے کہ فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اگر دل پاک ہو جائے نا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو، کبھی سیر نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سے حقیقی معنوں میں سچی 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 محبت عطا فرمائے، اور اسے سننے کا، اسے سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ یعنی اتنا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین قرآن مجید کے بارے میں اپنے بیان دیتے ہیں کہ کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کے دوران آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں؟ یعنی دل میں کسی اور چیز کا خیال آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران؟ فرمایا کیا کوئی چیز مجھے قرآن سے زیادہ محبوب ہوگی کہ میں اپنے نفس سے اس کے بارے میں گفتگو کروں؟ بعض بزرگ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے اور دل اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو اسے دوبارہ پڑھتے۔ اتنا قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ کو جذبہ ہوا کرتا تھا، اور اتنی خوبصورت اور بہترین انداز سے تلاوت کرتے اور پھر انعام بھی ایسا پاتے۔ حضرت سیدنا قاری ہیثم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میں نے خواب میں مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو ہی ہیثم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھی آواز سے، بہترین آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو میں نے عرض کی جی ہاں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سے نوازتے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئے ہائے، مروی صحابہ کرام علیہم رضوان جب اکٹھے ہوتے نا، ایک ساتھ مل کر بیٹھتے تو کسی ایک سے کہتے قرآن کی کوئی سورت سناؤ۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، تو وہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارک میں ہے جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ یعنی جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے، ایک قرآن سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی، اور ایک روایت میں ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی سننے والے کے لیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے، قرآن عظیم کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے، اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے، بشرط یہ کہ ریاکاری و بناوٹ کی نیت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی
خلوص دل کے ساتھ ایک کاش ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق، ہمیں تلاوت کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے خواب میں دیدار الہی میں خواب میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا. میں نے عرض کی اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے احمد، میرا پاک کلام قرآن پاک ہے. میں نے عرض کی اے رب، اس سے سمجھ کر پڑھنے یا بغیر سمجھے پڑھے، یعنی کون سا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے؟ تو فرمایا قرآن پاک. تو اب دوسرا سوال یہ، عرض یہ کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے. اس کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے. پر پڑھے صحیح، پڑھنے کا انداز درست ہونا چاہیے، تلاوت درست کرنی چاہیے. کہ اگر تلاوت درست نہیں کریں گے، قرآن مجید ہی درست نہیں پڑھیں گے، تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے. تو قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے تمام عاشقان رسول کو چاہیے، چاہے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، کہ دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ بالغان قائم ہیں، دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے یہ مدارس المدینہ بالغان، جس میں مفت قرآن پاک کی تلاوت بالغ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو الگ الگ، اسلامی بہنوں کے مدارس المدینہ بالغات الگ ہیں اور اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان الگ ہیں، دونوں کے الگ الگ ہیں، اور دونوں میں قرآن مفت سکھایا جاتا ہے پڑھنے مخارج کے ساتھ. الحمدللہ اس معاملے میں دعوت اسلامی کی ایک اپنی امتیازی شان ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن درست پڑھانے اور قرآن کو درست سکھانے کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں، شاید میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کا قرآن دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں درست ہوا ہے. عمر نکل جاتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، ہوتا ہے شرما، وہ نہیں پڑھ پاتے. بلکہ دعوت اسلامی نے تو بوڑھوں کو قرآن درست سکھایا ہے. کتنے ایسے بوڑھے ملیں گے، اب بوڑھا آدمی قرآن درست سیکھنے کے لیے بیچارہ شرماتا ہے. شرمانا نہیں چاہیے. اگر آپ کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آ رہا، تو شرمائے نہیں، فوراً چاہیے. اب آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن درست کیسے، آپ مطلب مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا درست، کیا غلطی، کیا خرابی. تو اس کے لیے آئیے میں آپ کو امیر اہل سنت کے اس وقت براہ راست مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے پچھلے ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے قرآن کے درست تلفظ کی ادائیگی، مخارج، کہاں سے حرف کون سا ادا کرنا ہے، اس کی درست ادائیگی کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کچھ مدنی پھول اپنے ایک مدنی مذاکرے میں بیان ارشاد فرمائے تھے. میں وہ عرض کی تھی کہ وہ نکال کے رکھیے تاکہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور میر پور کشمیر میں جمع ہونے والے اجتماع میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کشمیر میں جمع ہوگی. ان تمام اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھیں، اور لاکھوں لاکھ امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. سب کے سب دیکھیے، چاہے اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، بزرگ ہو، جو بھی ہیں، آپ دیکھیے کہ ہماری غلطی کیا ہے. ذرا دکھائیے امیر اہل سنت کو اس مدنی مذاکرے کی جھلک. کی بات ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس طرح کا تذکرہ کیا. بہت سے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لعنت کرتا ہے، تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن تو ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں،
کرتے ہیں غلطیاں. لیکن آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی تو وعیدیں بہت سخت چلی جائیں گی کہ کفریات بکتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو کفریات بکتے ہیں. اب بول آپ یہ کیسے کفریات بکتے ہیں؟ یعنی کہ معنی بالکل بدل دیتے ہیں. اب وہ ایک کفریات بکنا اپنی جگہ پر ہے، مرتد ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے، کیونکہ معنی پتہ نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہیں. تو کئی آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ کہ واقعی وہ کفر بن جاتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. حمد مانے خوبی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں. اور اگر حمد کی جگہ حمد پڑھے، حمد، تو اب الحمدو کر کے وہ پڑھے گا معاذ اللہ، تو معنی بالکل خوفناک ہو جائیں گے. مردہ، برائیاں، مردار، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی توہین ہو جائے گی کہ وہ الحمدللہ کہا تو معاذ اللہ یہ کہ سارے مردے یہ سب اللہ کے لیے خوبیاں کی جگہ. دیکھو معنی بالکل فاسد ہو گئے. نماز بھی الحمدو کہے گا تو ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے. اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے. اور وہ پڑھے گا، وہ کل پڑھے گا، قل بھی نہیں پڑھے گا. قل مانے کہہ دو، کل چھوٹی ڈنڈی والی کاف سے کل مانے کھا لو، کھا، کل، قل کہے، بول، تو وہ کل پڑھے گا. پھر وہ کھا، پھر ہو اللہ. یہ تھوڑا آسان ہے، اس میں مخارج کی شاید کم ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جو نہیں سیکھتے ان کو بھی چل جاتا ہے. پھر احد کی جگہ احد پڑھتے ہیں. احد، احد مانے بزدل ہے نا، احد. تو کہہ دو اللہ ایک ہے. اب کہہ دو اللہ، نعوذ باللہ معنی سمجھ کر کوئی پڑھے گا احد تو کافر ہو جائے گا، اللہ کو بزدل کہہ رہا ہے. تو اب یہ ساری رات لگا بھی ہوا تو اس کو ملے گا کیا؟ ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جب کہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں فرض علوم میں آؤ، بولتے ہم کو ٹائم نہیں ہے. اب یہ قیامت کے دن اگر یہ جواب چل جائے گا آپ کو لگتا ہے تو دیکھ لینا پھر کہ چلتا ہے کہ نہیں. یا اللہ ہم کو ٹائم نہیں ملتا ہے، نہیں قرآن سیکھنے کو ٹائم نہیں ملا، 2 گھنٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے، 3 گھنٹے گپے مارنے کے لیے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھا. یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو ٹائم نہیں تھا. ہم تھے پڑھے لکھے، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو کچھ اس میں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلطیاں کرتے ہیں. ہا اور ہا میں کہاں غلطی ہوتی ہے، طوا اور تا میں کہاں غلطی ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے حروف ہیں قرآن مجید میں، ایسے کئی حروف ہیں جس کے ادائیگی کا طریقہ چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. اب اگر یہ پوچھا جائے اس وقت لاکھوں لاکھ عاشقان رسول سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ نے قرآن کہاں سیکھا ہے، تو شاید وہ ایک تعداد یہ کہہ دے کہ ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہے، جس کو آپ سیکھنا بولتے ہو. اسی طرح جیسے میں پوچھوں بھائی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نے نماز کہاں سیکھی، تو شاید یہی جواب ملے گا بھائی نماز سیکھی نہیں ہے، بس دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ لی، دیکھ دیکھ کے یہ کر لیا، دیکھ دیکھ کے وہ کر لیا. سیکھا نہیں ہے، کورس نہیں کیا. کوئی اچھے قاری جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، پڑھانا بھی جانتا ہو، درست خواں جسے کہتے ہیں، کبھی اس کے پاس جا کر سیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ شروع سے مینٹلٹی نہیں تھی نا. ایک ہی سوچ تھی کہ پیسہ کمانا ہے، فیوچر بنانا ہے، اتنی پڑھائی کرنی ہے، اتنی میٹرک کرنی ہے، یہ گریجویشن کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ ٹیوشن پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. کوئی بامشکل سے کوئی کسی گھر کے اندر کوئی آدھے پونے گھنٹے کے لیے کوئی قاری صاحب وغیرہ کوئی آ گئے اور وہ بھی یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا. سیدھی سی بات ہے، برا مت مانیے گا، یہ نہیں پتا تھا کہ پڑھاتا نہیں ہوا. ٹیوشن رکھتے وقت جتنا ٹیچر کے لیے آپ نے معلومات کی تھی، قرآن اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے تو اتنا تو آپ اسے معلومات کرتے بھی کس طرح. آپ کو خود کو بھی کیا بیچارے کو آتا تھا کہ وہ قاری صاحب کے متعلق معلومات کر لیتا کہ جناب قاری صاحب کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. تو اب آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ بڑی مشکل سے تھکا ہارا سا بچہ قاری صاحب کے پاس یا جو بھی قرآن پڑھانے آتا تو اس کے بعد تھوڑا بہت پڑھ لیا، وہ بھی صحیح پڑھا یا غلط پڑھا یہ آپ کو بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ نے جتنی پوچھ گچھ، جتنا فالو اپ آپ نے اپنے بچے کی دنیاوی ایجوکیشن کے لیے کیا، پری پرائمری KG 2 اس کے فارغ ہونے تک، ایون کہ ماسٹرز تک لے لیجئے،
اب اس کے بعد اس کی جاب کی ٹینشن لے لیجیے، سارے ٹینشن لے لیجیے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے نے قرآن درست پڑھا یا نہیں پڑھا؟ خود ہمارے بارے میں بھی تو یہی حال ہے نا، ہم نے بھی کون سا قرآن درست پڑھا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن درست پڑھانے کا ایک ذہن ملا، مدرسۃ المدینہ بالغان ملے. یہ دعوت اسلامی کی بھی یقین مانی امتیازی شان ہے. بلکہ میں کہہ رہا ہوں مدنی چینل کو دیکھ لیجئے، مدنی چینل پر جس انداز سے قرآن پاک درست کروانے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ فرض علوم کورس ہوا، فرض علوم کورس میں بھی قرآن درست پڑھانے اور قرآن درست سکھانے، اس کے قاعدے، جس کو ہمارے مدنی قاعدہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، مدنی قاعدہ، اور پھر قرآن پاک کی صورت درست پڑھانے کا جس طرح کا عملی انداز مدنی چینل نے دیا. آپ دیکھیے ابھی ہمارے قاری صاحب نے فرض علوم کورس کے اندر قرآن پاک جو سکھانے کی کوشش کی، آئیے میں آپ کو اس کی جھلک دکھاتا ہوں. قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. حروف مفردات ہیں جو مدنی قاعدے میں یہ دیے گئے، ان کو الف بے تے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف با تا سا اس طرح پڑھیں گے. پڑھیے، الف با تا سا جیم ہا. اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض حروف باریک پڑھے گئے اور بعض حروف پر پڑھے گئے. سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اس کو قلقلہ نہیں کریں گے، آواز میں جنبش نہیں ہوگی. الحمد آگے ہا ہے، حمد پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے. اور اگر نماز میں اسی طرح الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو معنی بدل جائیں گے، نماز بھی فاسد ہوگی. لہذا ہا نہیں بلکہ ہا. الحمد آگے دال ہے، دال پر پیش ہے تو پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، مجھول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. الحمدو نہیں، الحمد. الحمد للہ رب العالمین. تیسرا حرف مشدد ہے، یعنی اس پہ کیا ہے؟ تشدید ہے. تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے. یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے. اب اگلا لفظ یہ کون سا ہے؟ طا. کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے. کس طرح پڑھنا ہے؟ جماؤں کے ساتھ. پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زبر اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. اسا. یہ بات یاد رہے کہ حروف کو اپنی پوری حرکت کے مطابق کھینچنا ہے. جیسے سین ہے تو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا ہے کہ سین کے اوپر مد آتا ہے، تو اس لیے اس کو پوری حرکت کے مطابق اس کے پڑھنا ہے. آگے پڑھیے، حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین زیر اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. اسا. حمزہ سین پیش اس. حمزہ سین پیش اس. سین زبر سا. سین زبر سا. اسا. 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرپور کشمیر میں جو جمع ہیں وہ دنیا کے مختلف مقامات پر جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، وہ جو گھروں پہ بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ سب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں نے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا ایک انداز تھا جو آخر میں آپ نے دیکھا، فرض علوم کورس کا ایک انداز تھا جو آپ نے دیکھا، امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں جس طرح سمجھایا وہ آپ نے دیکھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس انداز سے ہم نے قرآن درست پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا اس طرح ہم نے سیکھا، اس طرح قاعدہ سیکھا، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سیکھی؟ تو شاید ایک تعداد کہے کہ یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید ایک تعداد کہے کہ یہ خود ہمارے لیے ایک نیا منظر تھا،
ایک خود ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی کہ اس طرح قرآن پاک پڑھا اور سیکھا جاتا ہے. جی سیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے, بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو شروع میں اس کو لائن ڈرا کرنا سکھاتے ہیں. ڈاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اے بنا ہوا ہوتا ہے, ڈاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, بی بنا ہوا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ صرف لائن کھینچ رہا ہوتا ہے, اے بنا رہا ہوتا ہے, بی بنا رہا ہوتا ہے. پھر آگے جا کر بچے کو اے کی شکل دکھاتے, اے یہ کیپیٹل اے, یہ اسمال اے دکھایا. اب اے دکھا کے اے کے بعد بولیں گے اے فور ایپل. یہ آپ کے یہاں جو دنیا یہ عام اسکول ہے اس میں اے فور ایپل, اور ہمارے دارالمدینہ میں جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں بچے کو سکھاتے ہیں اے سے وہ کہتا ہے اللہ, اے سے کیا کہتا ہے وہ اللہ, الف سے کہتا ہے وہ اللہ. تو یہ اپنی اپنی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دنیاوی تعلیم سیکھنے والوں کو بھی مدینے کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اردو بولنی ہے, عربی بولنی ہے, انگریزی بولنی ہے, جو بھی زبان بولنی ہے, جانا مدینے. تو یہ مدینے کا راستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دکھایا اور سکھایا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اب پھر اے فور ایپل جیسے اسکول میں پڑھاتے ہیں, اے فور ایپل, تو ایپل کا فوٹو دکھاتے ہیں کہ اس کو ایپل کہتے ہیں. تو اتنی پرفیکشن کے ساتھ انگلش اور دیگر لینگویجز سکھائی جاتی ہیں, اس کی پوری گرامر سکھائی جاتی ہے, اس کی پاسٹ ٹینس, فیوچر ٹینس, پریزنٹ ٹینس, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹنسز, یہ ہیلپنگ ورب تو یہ ورب تو وہ ورب تو یہ جملہ وہ جملہ, تو اتنے ورڈنگ یاد کرائے جاتے ہیں. تب جا کر کوئی ایک لفظ ایک لائن بڑی مشکل سے آدمی انگلش کی پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. آپ بتائیے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لیے کیا ہم کو اتنا فرصت ملی کہ ہم قرآن پاک ضرور سیکھیں؟ اگرچہ قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے. اگر قرآن سیکھنے کے لیے آسان نہ ہوتا, قرآن یاد کرنے کے لیے آسان نہ ہوتا, قرآن کے لیے یہ آسانی نہ ہوتی, تو مجھے بتائیے کہ اس امت کا بچہ قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے, اس ذمے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر قرآن کا حفظ کرنا آسان فرما دیا. یہ قرآن مجید الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک الحمدللہ عز و جل مین و عن اس کو حفظ کر لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے, اور مصلی پہ کھڑے ہو کر ماہ رمضان میں باقاعدہ قرآن سنایا جاتا ہے. خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے غالباً 4000 سے زیادہ حفاظ یا تو قرآن مجید تراویح میں سناتے ہیں یا سماعت کے طور پر سنتے ہیں. 4000 سے زیادہ. اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں, ان کی تعداد پاکستان میں صرف 99,000 سے زیادہ ہے. مور دین 90,000 اینڈ بلو دین 1 lakh. 99,000 سے اوپر اور لاکھ سے نیچے. تقریباً 1900 سے زیادہ تو ہمارے مدارس المدینہ مدنی منوں کے جو چھوٹے مدنی منوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں مدنی منع شامل ہیں. اسلامی بھائی جو بڑے ہیں, جوان ہیں, بالغ ہیں, ان کا قرآن پاک کا مدرسۃ المدینہ بالغان الگ ہے. اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہزاروں کی تعداد میں الگ ہیں. تو یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. تو آ جائیے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج دعوت اسلامی کے سنو توبر اجتماع میں جو آپ شامل ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں. الحمدللہ اس میں قرآن مجید دروس سیکھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سکھائے جائیں گے, یعنی نماز کے احکام سے آپ کو نماز, غسل و وضو کے طریقہ سکھایا جائے گا. اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں روزانہ رات کو مدرسے میں تلاوت ہوتی ہے سورہ ملک کی. جی ہاں, اور یہ سورہ ملک کی تلاوت یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو اپنے روزانہ رات پڑھنے والے کے لیے قبر میں عذاب قبر سے بچائے گی. یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم سورت ہے جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ پڑھی جاتی ہے اور خوش نصیبی سے سنتے ہیں. مدنی انعامات پر عمل ہوتا ہے.
پھر الحمدللہ روزانہ 2 درس دینے اور سننے کی جو نیت ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں درس فیضان سنت بھی ہوتا ہے، تو الحمدللہ 1 درس یہاں ہو جائے گا، نمازوں میں 1 درس ہو سکتا ہے، اور 1 درس گھر میں، تو 2 درس دینے اور سننے کی یہ تو تحریک ہے کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قدر سنتوں کی اس عظیم تحریک آگے بڑھے گی، اور اس قدر گناہوں سے نجات ملنے کی صورت بنے گی کہ اگر یہ مارکیٹ میں، دکانوں میں، مساجد میں، گھر میں فیضان سنت کے درس شروع ہو جائیں، آپ دیکھیں نیکی کی دعوت شروع کریں گے، کتنا فرق پڑے گا، کتنا فرق پڑے گا۔ ذہن بنتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا ذہن بنتا ہے، میں وہ کیا عرض کروں کہ جب ہم درس دیتے ہیں گھر میں تو ہمارے بچے سنتے ہیں، ہمارے بچے اس کو کور کرتے ہیں، اس کو پکنگ ان کو سن کر سمجھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خود کتاب لے کر بیٹھے ہوں گے۔ امیر اہل سنت کئی ہفتوں سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرا فیضان سنت کا درس نہیں چھٹ رہا، میں روزانہ ایک ہی کو صحیح، آپ کے ساتھ ایک اسلام پہ ہوتے ہیں، میں ایک ہی کو صحیح روزانہ فیضان سنت کا درس دیتا ہوں۔ الحمدللہ کئی اراکین شورا روز کے 2 درس دینے اور سننے کی نیت کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کئیوں کا عمل میں حسن ظن ہے کہ جاری ہوگا۔ الحمدللہ مجھے بھی ترغیب دی گئی، میرے گھر میں بھی فیضان سنت کا درس جاری ہے، یا تو دیتا ہوں یا اپنے بچوں کو کتاب دے دیتا ہوں، الحمدللہ وہ درس دیتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے، اور اس کے میں نے فوائد دیکھے۔ بچوں کے ہاتھوں میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب دیکھی، بچوں کے ہاتھوں میں نیکی کی دعوت کتاب دیکھی، بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کر آ کر پوچھتے ہیں کہ ابو یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیے کتنا گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں گھروں کے اندر ٹی وی اور ڈرامے، ٹی وی کے ذریعے ڈرامے، فلمیں اور فحاشی اور بے حیائی کی ساری چیزیں کئی گھروں میں دیکھی جاتی ہوں، وہاں اگر درس فیضان سنت شروع ہو جائے، مدنی چینل شروع ہو جائے، آپ بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم سب تبدیلی کو روتے ہیں، ہم سب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں کہ بے حیائی کے بارے میں یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک تعداد ہے جو بے حیائی کو پسند نہیں کرتی۔ اس طرح کے مضامین چھپ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کس طرح ہم ٹی وی دیکھیں، ہم فیملی کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، مگر مجھے یہ عقل کام نہیں کرتی۔ میں نے بیانات پڑھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا مشکل ہو گیا جناب، فحاشی کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی وہ بے ہدا قسم کی، واہیات قسم کی چیزیں ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو بھائی کون آپ کے کن پٹی پر گن رکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھو؟ نہ دیکھیے۔ کیا آپ کو مدنی چینل آپ کے گھر میں نہیں آ رہا؟ کس نے کہا وہ بے حیائی اور بے ہدا مناظر آپ گھر میں چلائیے؟ فیملی چینل، اسلامک چینل، آپ کے یہاں مدنی چینل ہے نا ماشاءاللہ، نہ اس میں عورت ہے، نہ عورت کی آواز، نہ موسیقی، نہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، نیکی کی دعوت ہے، اور قرآن درست سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم قرآن درست سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، فیضان سنت کا 2 درس دینے اور سننے کی سارے اسلام میں نیت کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، آج میرپور میں بھی جمع ہیں، دنیا کے مختلف مقامات پر ماشاءاللہ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بھی خاص و عام اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہے، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیر سنت کی زیارت بھی نصیب ہوگی، تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں اگر آج اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے کہ اللہ کی رحمت سے کم از کم 4 ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت کریں گے۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ بھائی نیت بنائیے، نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں، جھوٹی نیت نہیں۔ ذہن بنائیے کہ یار مجھے سیکھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، اسلام کو، شریعت کو سیکھنا ہے، میری زندگی نکل گئی، معاشرہ تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اے میرپور کشمیر میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم 4 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی جائے گی۔ جس کی نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے، جھوٹی نیت نہ کریں۔ 4 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بس مختصر سی تفسیر بتا دیجئے، ان کو انتہائی مختصر سی تفسیر، صرف 1 جلد کے اندر پورا پارا، قرآن مجید کی جیسے 1 جلد ہوتی ہے،
تفسیر قرآن خزان عرفان، وہ پڑھ لیجئے تفسیر کے ساتھ، مدینہ تفسیر ہے، صدر رفاضی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحدی کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ اسی طرح نور العرفان مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر قرآن، اور الحمدللہ مقتدی المدینہ نے 3 جلدیں تفسیر صراط الجنان جس میں کنز الایمان کا ترجمہ اور ساتھ ہی آسان ترجمہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی تفسیر ہے کنز الایمان کے ترجمے کے ساتھ، 3 جلدیں آ گئی ہیں، 9 پارے، تو پڑھنا شروع تو کریں۔ اسی طرح احیاء العلوم جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، اس میں کئی مدنی پھول اس سے بیان کیے، اس کی پہلی جلد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق بڑا خوبصورت بیان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب ہیں، اور ماشاءاللہ مقتدی المدینہ کا بھی الحمدللہ رسالہ موجود ہے، تلاوت کی فضیلت، یہ رسالہ بھی مقتدی المدینہ بہت مختصر رسالہ ہے، پڑھنے کے فضائل، قرآن مجید، یہاں تک کہ قرآن مجید جو پرنٹ کرتے چھاپتے ہیں ان کے مدنی پھول بھی ہیں، سجدہ تلاوت کے مدنی پھول وغیرہ، تو ایک کاش قرآن پڑھنے کا ذوق نصیب ہو، مطالعہ کرنے کا ذوق نصیب ہو۔ آئیے اب امیر سنت کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ میرپور کشمیر میں عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، جن کے مناظر ابھی مدنی چینل پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے، بابا سر نظر آ رہے ہیں یار، یہ تو میرے کو لگتا ہے کہ خانپور سے بڑھ گئے، وہ بہاولپور سے بڑھ گئے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بیچارے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے نا اپنے آپ کو اسکرین پر، تو یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، تو اب میں بولوں گا تو شاید سمجھیں گے نہیں ہے، ابھی ہٹیں گے بس، اس لیے بھائی آپ تھوڑا وہ ان کو لگے کہ باپا کی بھی نظر ہے، اور یہ اب بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سنیں گے، لیکن ساتھ ساتھ باپا یہ میں پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے جو تعداد بتائی، جو تیاری کی، جس کے میسیج بھی آتے رہے، تو مدینہ اب آئندہ ہفتہ جو ہے نا باپا، یہ مرکز الاولیاء لاہور ہے، اب مرکز الاولیاء ان سے بڑھنا تو میں عرض کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے، مرکز الاولیاء والوں سے میری بات ہوئی ہے، یافور بھائی مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے قذافی اسٹیڈیم، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں بین الاقوامی اجتماع کی یاد تازہ کروائیں گے، لیکن کشمیر والوں نے مرکز الاولیاء کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ نہیں واقعی کشمیر میں اتنے تو میں یہ واقعی ہے کہ خواب ہے یا بیداری ہے، مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ یہ اتنے جمع کر لیں گے۔ اب عرض کی تھی آپ کو، وہ میرپور میں اجتماع بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوا ہوگا۔ نہیں اتنا بڑا تو آپ پہلے یوں آئے نہیں ہو نا، آپ پہلی بار ہوا، اب آپ بتائیے گا، اب اگر بالکل میرپور آپ چلے ہی جاؤ اللہ، پھر کیا حال ہوگا؟ بھائی بابا میرپور ہی آ جائے تو اوئے اللہ اللہ، ماشاء اللہ، نے بڑی یعنی کہ محنت کی ہے ذمہ داروں نے، ماشاء اللہ، اللہ ان کو برکت دے، جزائے خیر دے، اور یہ آج کے اجتماع کے لیے جس طرح محنت کی نا، ہمیشہ کرتے رہے، تو آج کے اجتماع میں محنت جو ہے نا، وہ حب جا اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، وہ اس کا خطرات ہیں، یعنی کہ مطلب ہم نے اتنے جمع کر لیے، اس کو ہرا دیا، اس کو ہرا دیا، تو اب پتہ نہیں آخرت کے لیے کچھ بچے گا کہ نہیں، تو اللہ کے لیے کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قلت اور کثرت یہ قبولیت کے